اکثر ہمارے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ شادی شدہ مردوں کو دوسری عورتیں کیوں پسند آتی ہیں اور اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ہی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو بہت سے گھروں کو توڑ دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر لوگ کھل کر بات کرتے ہی نہیں۔ اگر ایک شادی شدہ مرد کو کوئی دوسری عورت پسند آ جائے تو کیا کرے؟ یہی سوال ہمارے من میں چل رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ گناہ ہے؟ کیا اسلام اسے منع کرتا ہے؟ یا پھر اسلام نے اس کے لیے کوئی راستہ بتایا ہے؟ تو دوستو، آج ہم اس پورے مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر ایک چھوٹی سی چاہت پورا گھر برباد کر دیتی ہے۔ ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دل میں خیال آنا گناہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہی بات سمجھنی چاہیے، اگر کسی مرد کے دل میں کسی عورت کے لیے خیال آ جائے تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے صرف خیال آ جانا گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان خیالوں کو بڑھاوا دینا، اس خیال کو دل میں پالنا، اس سے بات کرنا، اس کے پیچھے پڑ جانا، یہی سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں پہلے ہی قدم پر روک دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو نظر کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور میں فرمایا ہے، ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھے۔ سوچئے، کیوں اللہ نے نظر نیچی رکھنے کو کہا؟ کیونکہ ہر گناہ کی شروعات نظر سے ہی ہوتی ہے۔ پہلے نظر پڑتی ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے، پھر دل لگ جاتا ہے، اور پھر انسان ایسے راستے پر چلا جاتا ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان انسان کو سیدھے بڑے گناہ میں نہیں ڈالتا، وہ دھیرے دھیرے پھنساتا ہے۔ وہ پہلے کہتا ہے بس دیکھ لو، پھر کہتا ہے بس بات کر لو، اور پھر کہتا ہے بس دوستی کر لو، اور پھر وہی دوستی گھر تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو تیسرا ان کے بیچ شیطان ہوتا ہے۔ ایک نامحرم عورت کی وجہ سے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ سوچئے، ایک مرد کی بیوی ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ آتی ہے، وہ اس کا گھر سنبھالتی ہے، اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، لیکن جب وہی مرد کسی دوسری عورت کی طرف جھک جاتا ہے تو سب سے زیادہ درد کسے ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ درد ہوتا ہے اس کی بیوی کو، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور کئی بار یہی چیز طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام میں اس کا حل کیا ہے؟ اسلام صرف منع نہیں کرتا بلکہ راستہ بھی بتاتا ہے۔ اگر کسی مرد کو کسی عورت کی طرف جھکاؤ ہو جائے تو اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ترنت اللہ سے معافی مانگو، اور دوسرا، دوری بناؤ، اس عورت سے بات کرنا بند کر دو۔ تیسرا، اپنے گھر پر دھیان دو، اپنی بیوی کے ساتھ محبت بڑھاؤ۔ اسلام نے مرد کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی شرط ہے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو 4 تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی کافی ہے۔ ذرا سوچئے، کتنے لوگ سچ میں برابری کر سکتے ہیں؟ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بنا ضرورت دوسرا نکاح کرنا گھر میں بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس مرد کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے بیچ انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا۔ سوچئے، دنیا کی تھوڑی سی چاہت کے لیے اگر آخرت خراب ہو جائے تو کیا فائدہ؟ اصلی مرد وہ نہیں جو ہر عورت کو پسند کرنے لگے، اصلی مرد تو وہ ہے جو اپنے دل اور نظر پر قابو رکھے، جو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے، کیونکہ وفاداری ہی اصلی مردانگی ہے۔ اگر آج کسی مرد کے دل میں کسی دوسری عورت کے لیے جگہ بن رہی ہے تو ایک بار اپنی بیوی کے بارے میں سوچو، اس کی محبت کے بارے میں سوچو، اور پھر یہ سوچو، کیا کچھ پل کی چاہت کے لیے آپ اپنے پورے گھر کو داؤں پر لگا دیں گے؟ یاد رکھیے، جو انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔
سورہ الاسراء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ بہت صاف حکم دیتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ بہت برا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ دھیان سے سمجھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی غیر عورت سے زیادہ باتیں کرنا، اس سے چھپ کر ملنا، اس سے دل لگانا، یہ سب اسی راستے کی شروعات ہے۔ اسی لیے اسلام پہلے ہی قدم پر روک دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر بھی گناہ کرتی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بار بار کسی غیر عورت کو دیکھتا ہے اور دل میں چاہت پیدا کرتا ہے تو یہ بھی گناہ کی شروعات ہے۔ اسی لیے مسلمان کو اپنی نظر اور دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ شیطان کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف چلا جاتا ہے تب سب سے زیادہ خوش شیطان ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیشہ گھر کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت سے مرد یہ بھول جاتے ہیں کہ بیوی کا بھی حق ہوتا ہے۔ سورہ النساء میں ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اس کا مطلب ہے ان سے محبت سے بات کرو، ان کا دل مت دکھاؤ، ان کے حق پورے کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا حساب لے گا۔ اگر کسی مرد کا دل کسی عورت کی طرف بہت زیادہ جھک جائے تو اسے اپنے دل کو سنبھالنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہر چاہت پوری کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ کئی بار انسان اگر اللہ کے ڈر سے اپنی چاہت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تمہیں ایک بیوی دی تھی جس نے تمہارے لیے اپنی زندگی لگا دی، پھر تم نے اس کا دل کیوں توڑا؟ سوچئے، اس دن اگر جواب نہ بن پائے تو انسان کیا کرے گا؟ دنیا کی ہر چاہت پوری کر لینا کامیابی نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو قابو میں رکھے، اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنے گھر اور رشتوں کو بچائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی شادی شدہ مرد کسی دوسری عورت کی طرف جھک رہا ہے تو ایک بار اپنے گھر کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اور خود سے پوچھو، کیا کچھ پلوں کی چاہت کے لیے میں اپنی پوری زندگی برباد کر دوں؟ یاد رکھیے، جو انسان اللہ کے لیے اپنے دل کو سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد کو نیک ہدایت دے، اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنے کی نیک ہدایت دے۔ آمین۔